ہمارے مقرر جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب چیئرمین ہیں شعبہ تربیت شریعہ اکیڈمی میں۔ آپ نے درس نظامی کے ساتھ ساتھ LLB بھی کیا ہے اور بیک وقت اسلامی قانون اور ملکی قوانین کے ماہر ہیں۔ بہت بڑے اور جید عالم دین ہیں۔ آئلی قوانین سے ان کی دلچسپی ہے اور اسی وجہ سے نہایت ہی زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور کئی مقالات شائع کروا چکے ہیں۔ جناب ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961۔ اس کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ چونکہ آئلی قوانین کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ وہ نکاح، طلاق، نسب، وراثت، وصیت جیسے اہم معاملات سے آگاہ ہو، کیونکہ یہ ہر فرد کی اور ہر گھر کی ضرورت ہے، اور بالخصوص اس سے متعلق ہمارے جو قوانین ہیں ان سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے، اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو کہ کون سی چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کون کون سے ملکی قوانین قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ تو آج اس حوالے سے آپ کے سامنے فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دفعہ نمبر 1 میں یہی نام اس کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ اس کو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کہا جائے گا، اور یہ پورے پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان باشندے ہیں ان سب پر اس کا اطلاق ہوگا۔ اور دفعہ نمبر 2 میں ثالثی کونسل، چیئرمین اور یونین کونسل جیسی جو اصطلاحات کی تعریف کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے۔ چونکہ آئلی قوانین میں کسی قسم کے جو تنازعات جنم لیتے ہیں اس میں یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے اور یونین کونسل کے اندر ثالثی کونسل ہے، اس کا ایک کردار ہے۔ اس لحاظ سے ان تینوں کی الگ الگ تعریف کی گئی، وضاحت کی گئی ہے، اور چونکہ یہ تینوں چیزیں بہت معروف ہیں، آپ کو ان سے اچھی طرح آگاہی بھی ہے، اس لیے ان کی وضاحت کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ دفعہ نمبر 3 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ آرڈیننس دیگر جتنے بھی قوانین ہیں ان سب پر حاوی ہوگا۔ اوور رائڈ کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ جو آرڈیننس ہے اس میں جو قوانین، جو احکام ذکر کیے گئے ہیں، اگر کسی اور قانون یا رسم و رواج کے ساتھ کوئی تعارض ہوتا ہے اور نکاح اور طلاق سے متعلق، وصیت وراثت سے متعلق اگر کوئی اور قانون یا کوئی رسم و رواج پہلے سے موجود ہے تو اس کے مقابلے میں اس آرڈیننس کو فوقیت حاصل ہوگی اور یہ اس پر حاوی ہوگا۔ اس کی موجودگی میں دیگر قوانین جو ہیں وہ مؤثر نہیں ہوں گے۔ دفعہ 4 میں وراثت کی بات کی گئی ہے، یعنی یتیم پوتے کی وراثت سے بارے میں بتایا گیا کہ اگر کسی شخص کا بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے تو پوتا دادے کی وراثت کے اندر حصہ لے گا،
اس کی تفصیلات آگے سیکشن 4 میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا۔ اس آرڈیننس کے حوالے سے 2-3 باتیں اجمالی طور پر پہلے ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ پہلے دن ہی سے متنازع ہے، یعنی یہ سوال کہ کیا یہ اسلام کے مطابق ہے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس کے بارے میں پہلے ہی دن سے تمام علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں بعض دفعات ایسی ہیں جو قرآن و سنت کے صریح منافی ہیں اور اس کے خلاف ہیں، بالخصوص اس کی دفعہ نمبر 4 اور دفعہ 7۔ دفعہ نمبر 4 یتیم پوتے کی وراثت سے متعلق ہے اور دفعہ نمبر 7 طلاق سے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے میں دفعہ 4 سے متعلق گفتگو کروں گا۔ ویسے تو اس کا نفاذ 1961 کے آرڈیننس کے اندر ہوا ہے، لیکن اگر اس کی تاریخ اور اس کا پس منظر دیکھا جائے تو 1953 ہی سے یتیم پوتے کی وراثت سے متعلق ہمارے قانون ساز اداروں کے اندر گفتگو شروع ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے 3 دسمبر 1953 کو چودھری محمد اقبال چیمہ نے ویسٹ پنجاب مسلم پرسنل لا یعنی شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1948 میں ترمیم کے لیے یتیم پوتے کی وراثت سے متعلق بل پیش کیا، اور اس میں یہ بات ذکر کی کہ عام طور پر اسلامی قانون وراثت کے اندر یتیم پوتے کی وراثت کا ذکر نہیں ہے، اور انہوں نے اس میں اصول نیابت متعارف کروایا اور یہ بات ذکر کی کہ اسلامی قانون وراثت کے لیے اصول نیابت بالکل اجنبی ہے، اور اس وقت اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد بھی موجود ہے تو ایسی صورت میں اس کی اولاد کو اپنے دادا کی وراثت سے حصہ نہیں ملتا۔ اور اس بل میں سب سے بڑی دلیل اس کی یہ پیش کی گئی کہ قرآن و سنت کے اندر کہیں بھی یتیم پوتے کی وراثت سے منع نہیں کیا گیا، یعنی اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ یتیم پوتا جو ہے وہ اپنے دادا کی وراثت نہیں لے گا، اور اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، اور اجتہاد کر کے اقبال چیمہ صاحب نے بل پیش کیا اور باقاعدہ اس کو اسمبلی کے اندر اس پہ گفتگو بھی ہوئی۔ تو جب یہ بل پیش ہوا تو اسمبلی میں جب گفتگو شروع ہوئی تو اس میں اسمبلی میں ایک عالم دین مولانا داؤد غزنوی صاحب موجود تھے، جنہوں نے اس بل کی بھرپور مخالفت کی کہ یہ بل اجماع کے خلاف ہے۔ اسمبلی سے باہر بھی جب علماء کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس بل کی مخالفت میں آواز اٹھائی۔ اس کے بعد جب حکومت پر دباؤ بڑھا تو اس نے یہ بل استصواب رائے کے لیے مختلف جہات کے اندر متداول کر دیا اور رائے لینے کے لیے قانونی حلقوں، علماء اور مختلف اداروں کو بھیج دیا تاکہ اس کے بارے میں رائے لی جا سکے۔ اس دوران اس موضوع پر ادارۃ الاسلام نے بھی سرگرمی دکھائی، کتابچے شائع کیے، بل کی جزوی حمایت کی، اور علماء کرام کی طرف سے بھی یتیم پوتے کی وراثت کے خلاف بہت سے کتابچے شائع ہوئے، جن میں مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی جمیل احمد تھانوی اور دیگر علماء کرام نے خاص طور پر حصہ لیا۔ اس کے بعد یہ بل سرد خانے کے اندر چلا گیا اور اس پر کوئی مزید پیش رفت نہیں ہو سکی،
لیکن 1955 میں دوبارہ ایک آئلی کمیشن بنا، اور کمیشن کے جو ارکان تھے جن میں ڈاکٹر شجاع الدین خلیفہ اور مولانا احتشام الحق تھانوی، بیگم شاہ نواز، بیگم انور جی اور بیگم شمس النہار، یہ وہ لوگ تھے جو اس کمیشن کے ارکان تھے۔ ان کے ذمے آئلی قوانین کے اندر جو اصلاحات تھیں وہ لگائی گئیں کہ آئلی قوانین کے اندر اصلاحات کی جائیں اور باضابطہ اس پر وہ اپنی رپورٹ پیش کریں۔ لیکن خلیفہ شجاع الدین پہلے اجلاس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ 27 اکتوبر کو جسٹس عبد الرشید جو پاکستان کے پہلے جسٹس تھے، چیف جسٹس، اس کے سربراہ مقرر ہوئے۔ ان کی سربراہی میں اس کمیشن کی سفارشات مرتب ہوئیں، اس لیے اس کو عام طور پر رشید کمیشن کہا جاتا ہے۔ مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب نے اپنا الگ نوٹ لکھا، اور جب یہ سفارشات منظر عام پر آئیں تو ایک مرتبہ پھر ملک کے اندر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، اور ان سفارشات پر فوری طور پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ لیکن 1961 میں رشید کمیشن کی بعض سفارشات کو مسلم آئلی قوانین مجریہ 1961 میں شامل کر کے نافذ کر دیا گیا۔ تو دینی حلقوں اور علماء کرام نے اس آرڈیننس کی شدید مخالفت کی، بھرپور احتجاج کیا گیا اور اسے قرآن و سنت کے منافی قرار دیا گیا۔ چونکہ پاکستان کے اندر آئینی اور دستوری اداروں میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک اہم کردار ہے، جس کے قیام کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر کوئی چیز قرآن و سنت کے منافی ہے تو اس کے بارے میں حکومت کو اپنی سفارشات مرتب کر کے دے کہ کون سی چیز، کون سا قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کون سا قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ تو 1967 میں اسلامی نظریاتی کونسل، جس کا اس وقت نام اسلامی نظریے کی مشاورتی کونسل تھا، اس نے دفعہ 4 کو خلاف اسلام قرار دیا، اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ اس کا حل جبری وصیت بھی نہیں ہے۔ چونکہ دوسرے مختلف مسلمان ممالک میں جبری وصیت کا قانون موجود تھا، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پر بھی غور کیا، لیکن 2 ارکان کے علاوہ باقی تمام ارکان کی رائے یہ تھی کہ دفعہ 4 قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور وصیت چونکہ ایک استحبابی عمل ہے، مستحب چیز ہے، اس لیے اس کو زبردستی قانون کے زور سے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن وصیت کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل نے 1989 میں ایک مرتبہ اس مسئلے پر دوبارہ غور کیا، اور دوبارہ ان کی رائے یہ بنی اور اس بات کی سفارش کی ہے کہ اس معاملے میں دادا کو 1/3 تک وصیت کرنا چاہیے، اور اگر بالفرض دادا نے یتیم پوتے کے حق میں 1/3 تک وصیت نہ کی ہو تو اب ورثاء خود اپنی رضامندی سے 1/3 تک یتیم پوتے کو حصہ دیں۔ تو یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف تھا جو دوبارہ غور و فکر کے نتیجے میں سامنے آیا۔ 1980 میں وفاقی وزارت قانون سے اس معاملے میں رائے لی گئی، تو وفاقی وزارت قانون نے اس کے بارے میں یہ قرار دیا کہ یہ قانون اسلام کے روشن چہرے پر ایک بدنما سیاہ دبا اور ارتداد کی حد تک ملحدانہ قانون ہے، اور یہ مراسلہ وزارت قانون نے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا۔ 1989 میں
جب چاروں ہائی کورٹس کے اندر شریعت بینچ قائم ہو گئے تو دفعہ 4 کو پشاور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا، اور بڑا معروف ایک مقدمہ ہے، مقدمہ بعنوان فرشتہ بنام سرکار۔ اس مقدمے میں سیکشن 4 کو خلاف اسلام قرار دیا گیا اور اسے منسوخ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن حکومت نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اس کے دائرہ اختیار سے متجاوز قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں شریعت اپیلنٹ بینچ کے سامنے اپیل کر دی، اور شریعت اپیلنٹ بینچ نے یہ قرار دیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ہے اور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔ یہ فیصلہ پی ایل ڈی پشاور 1980 کے اندر پشاور میں پیج نمبر 47 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے آخر میں وفاقی شرعی عدالت کے اندر بھی اس فیصلے کو اس کے بارے میں کہ آیا یتیم پوتے کے وراثت سے متعلق یہ جو سیکشن ہے یہ کیا قرآن و سنت کے منافی ہے یا نہیں، 2000 میں فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا، اور فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی دفعہ 4 کو اسلام کے خلاف قرار دیا، اور دفعہ 7 کے بارے میں بھی یہ بات کہی کہ وہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت میں ڈاکٹر اسلم خاکی، آسمہ جہانگیر اور دوسرے لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ کوئی قرآنی حکم یتیم پوتے کو وراثت سے محروم نہیں کرتا، اور قرآن مجید کے اندر اولاد کا لفظ، ولد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں یتیم پوتا بھی شامل ہے۔ اور جب ان کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ یہ بات تو اجماع کے خلاف ہے، امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ یتیم پوتا وراثت کا حقدار نہیں ہوتا، تو ان کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اجماع میں حالات کے مطابق تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے تفصیلی دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ دفعہ 4 قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور حکومت سے یہ بات کہی کہ اس کو قانون سازی کی جائے، اور اس حوالے سے اس کا حل جو ہے وہ وصیت واجبہ ہے، یعنی وفاقی شریعت عدالت نے باقاعدہ اس کا متبادل بھی تجویز کیا کہ یتیم پوتے اور پوتی کے لیے وصیت کو لازم قرار دینے کی تجویز دی، اور حکومت سے کہا کہ اس حوالے سے وہ قانون سازی کرے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ کیس وفاقی شرعی عدالت نے جیسے ہی فیصلہ کیا تو اس کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر اپیل کر دی گئی، اور اس پر اب تک دوبارہ جو ہے وہ سماعت نہیں ہو سکی، اور باوجود اس کے کہ ان تمام اداروں نے یتیم پوتے کی وراثت سے متعلق جو سیکشن تھی اس کو قرآن و سنت کے منافی قرار دیا، لیکن اب تک یہ نافذ ہے، اس لیے کہ یہ کیس ابھی تک سپریم کورٹ کے اندر زیر التوا ہے۔ تو وصیت واجبہ سے متعلق وفاقی شرعی عدالت نے مختلف مسلمان ممالک میں جو قوانین رائج تھے ان سے استفادہ کیا، اور اس حوالے سے باقاعدہ اپنے تفصیلی کیس کے اندر انہوں نے یہ بات بھی ذکر کی کہ چونکہ مختلف مسلمان ممالک کے اندر، جن میں خاص طور پر تیونس، مصر، مراکش، فلسطین، کویت، یہ مختلف مسلمان ممالک ہیں جہاں پر پہلے سے وصیت واجبہ کا قانون جو ہے وہ نافذ ہے، تو ان قوانین سے استفادہ کر کے باقاعدہ اس کے لیے قانون سازی کی جائے،
اور یتیم پوتے اور پوتی کے لیے وصیت کو لازم قرار دیا جائے۔ تو یہ تو سیکشن 4 سے متعلق وضاحت تھی، اور اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، خواہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہو، وفاقی شرعی عدالت ہو، یا علماء کا طبقہ ہے، بالاتفاق سب اس بات پر متفق ہیں کہ سیکشن 4 قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد سیکشن 5 ہے رجسٹریشن آف میرج سے متعلق، یعنی نکاحوں کے اندراج سے متعلق ہے۔ اس سیکشن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر نکاح کا اس آرڈیننس کے تحت اندراج کیا جائے گا، اور اندراج کے لیے باقاعدہ یونین کونسل میں ایک یا زائد افراد ہوں گے جنہیں نکاح رجسٹرار کہا جائے گا، اور ان کو باضابطہ لائسنس جاری کیا جائے گا، اور ایسے لوگ نکاح کا اندراج کریں گے۔ اور اگر نکاح کا اندراج نہیں کیا جاتا ہے تو اس کی باضابطہ سزا بھی مقرر کی گئی کہ قید کی سزا یا جرمانے کی یا دونوں سزائیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ تو دفعہ نمبر 5 کے تحت جو بھی نکاح پاکستان کے اندر ہوتا ہے اس کے تحت یہ ضروری ہے کہ آرڈیننس کے تحت اس کو باقاعدہ اس کی رجسٹریشن کروائی جائے اور اس کا اندراج کروایا جائے۔ اس دفعہ سے متعلق بھی وفاقی شرعی عدالت کے اندر بعض لوگوں نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ چونکہ اسلام کے اندر رجسٹریشن یا باضابطہ اندراج کا کوئی حکم موجود نہیں ہے، اس لیے رجسٹریشن کی یہ دفعہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہے۔ لیکن وفاقی شرعی عدالت نے یہ قرار دیا کہ رجسٹریشن کے اندر بڑا فائدہ ہے، اور بہت سے جو تنازعات جنم لیتے ہیں ان میں نکاح کا اندراج جو ہے وہ اس کے فوائد بھی ہیں اور بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ ایک انتظامی مصلحت کے تحت اگر ریاست نے ایسا کوئی قانون بنایا ہے تو یہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہے۔ انتظامی مصالح کے تحت ایسی چیزوں میں جو کہ جائز امور ہوتے ہیں اس میں ریاست کو قانون سازی کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اس قانون کے اس دفعہ کے بارے میں وفاقی شرعی عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہے۔ اس کے بعد دفعہ 6 جو پولی گیمی سے متعلق ہے کہ اگر کسی شخص نے پہلے شادی کی ہو اور اب اس کے بعد وہ دوسری یا تیسری شادی کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ وہ یونین کونسل سے، ثالثی کونسل سے باضابطہ پیشگی تحریری اجازت لے گا، اور اس وقت تک وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا جس وقت تک کہ وہ یونین کونسل سے باضابطہ تحریری اجازت نہ لے۔ اور اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے جرمانہ ہے۔ پہلے 5000 جرمانہ تھا، اور اس قانون کے اندر 2010 کے اندر ترمیم ہوئی ہے، اور اب 1 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے یہ سزا ہے اس کی۔ یہ بھی ایک مختصر سی دفعہ ہے، اور اس کا منشا صرف اتنا ہے کہ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو دوسری شادی کے لیے باضابطہ ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ وہ طریقہ کار اختیار کرے، یونین کونسل سے اجازت لے، چیئرمین کی اجازت بھی ہو، پہلی بیوی کی اس کے اندر رضامندی بھی ہو، تو اس صورت میں وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ اس دفعہ پر عمل نہیں کرے گا تو اس کے لیے سزا ہے، 1 لاکھ تک اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سزا بھی ہے کہ پہلی بیوی اگر عدالت کے اندر تنسیخ نکاح کے لیے چلی جاتی ہے تو
یہ ایک ویلڈ گراؤنڈ ہے، ایک جائز وجہ ہے جس کی بنیاد پر عدالت نکاح فسخ کر سکتی ہے۔ اور ایک اور سزا اس کے اندر یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ اگر آرڈیننس کے تحت اس نے تحریری اجازت نہیں لی تو ایسی صورت میں اس آرڈیننس کے تحت اس کی رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دفعہ نمبر 7 جو طلاق سے متعلق ہے، اور اس میں طلاق کا ایک طریقہ کار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق پروناؤنس کرنا چاہتا ہے اور اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں طلاق دینے کے بعد وہ چیئرمین کو نوٹس دے گا اور اس کی ایک کاپی بیوی کو بھی دے گا، اور وہ طلاق 90 دن تک مؤثر نہیں ہوگی، اور جیسے ہی یہ نوٹس چیئرمین کو ملتا ہے تو وہ 30 دن کے اندر اندر ایک مصالحتی کونسل بنائے گا۔ مصالحتی کونسل اس بات کی کوشش کرے گی کہ طلاق کے بجائے کوئی مصالحت ہو جائے اور دوبارہ جو ہے وہ ان کے درمیان مصالحت کی کوئی کوشش ہو۔ اس دفعہ کے حوالے سے وفاقی شرعی عدالت نے یہ قرار دیا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور قرآن و سنت کی واضح نصوص کے خلاف ہے، کیونکہ اس بات پر تمام امت کے اندر اتفاق پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق کا لفظ زبان سے نکالتا ہے تو طلاق مؤثر ہو جاتی ہے، اس کے لیے 90 دن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ طلاق کی تفصیلات ہیں، اس کے تفصیلی احکام ہیں، کب اور کن حالات کے اندر طلاق رجعی ہوتی ہے، طلاق بائن ہوتی ہے، یہ تمام تر تفصیلات ہیں، لیکن دفعہ 7 کے اندر طلاق کے حوالے سے اس طرح کی تفصیلات کو پیش نظر نہیں رکھا گیا، اور جتنی بھی طلاق کی صورتیں ہیں سب کے بارے میں ایک ہی قانون وضع کر دیا گیا ہے کہ 90 دن تک یہ طلاق مؤثر نہیں ہوگی، اور اس دوران جو ہے وہ صلح کی کوشش کی جائے گی۔ حالانکہ طلاق جیسے ہی کوئی شخص اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے تو طلاق اسی لمحے مؤثر ہو جاتی ہے، اور اگر اس نے 1 طلاق دی ہے تو 1 طلاق ہو جائے گی، اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو 2 طلاقیں ہو جائیں گی، اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 ہو جائیں گی، اور اس میں 3 طلاقوں کی صورت کے اندر دوبارہ مصالحت کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے مصالحت اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب 1 رجعی طلاق دی ہو، 2 رجعی طلاقیں دی ہوں، تو رجعی طلاق کی صورت میں تو مصالحت ہو سکتی ہے کہ دونوں کے درمیان اس بات کی کوشش کی جائے کہ مصالحت ہو جائے اور شوہر رجوع کر لے، لیکن اگر اس نے طلاق ہی بائن دی ہے، بائن طلاق اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کسی شخص نے ایسے الفاظ کے ساتھ طلاق دی ہو جو کہ الفاظ طلاق کے مفہوم میں بالکل واضح نہیں ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص بیوی سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم نکاح کر لو، اور اس طرح سے اور ملتے جلتے الفاظ جن میں واضح طور پر اس بات کا مفہوم نہیں پایا جاتا کہ آیا یہ طلاق دینا چاہتا ہے یا عارضی طور پر والدین کے گھر بھیجنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں چونکہ کنایات کا استعمال ہوتا ہے اور کنائے کے اندر طلاق کا لفظ استعمال کرنے والے فرد کی نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے نیت کیا کی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میری نیت طلاق دینے کی تھی تو طلاق ہو جائے گی، اگر وہ کہتا ہے کہ میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی تو طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں صریح الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہاں نیت کا اعتبار ہی نہیں ہوتا، الفاظ بالکل واضح ہیں اور لفظ طلاق استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تجھے 1 طلاق دے دی ہے یا 2 طلاقیں دے دی ہیں تو طلاق ہو جائے گی۔
یہاں اس کی نیت نہیں پوچھی جائے گی کہ آیا آپ کی نیت طلاق دینے کی تھی یا نہیں تھی۔ تو یہ دفعہ 7 قرآن و سنت کے واضح احکام کے خلاف اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہاں طلاق پہلے ہے اور 3 طلاق بھی ہو جاتی ہے، تو اس کی روح سے بعد میں اگر مصالحت ہوتی ہے تو وہ مصالحت جو ہے اس کے نتیجے میں دونوں آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں، جو کہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ صرف پروناؤنس کرنے سے اور طلاق کا پیغام دینے سے مؤثر نہیں ہوتی، یہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ طلاق اس صورت میں مؤثر ہوگی جب طلاق پروناؤنس کرنے کے بعد اس کا نوٹس چیئرمین کو دے، اور نوٹس دیے جانے کے بعد 90 دن بھی گزر جائیں، یہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ 90 دن گزرنے سے پہلے اگر طلاق واپس لے لے تو طلاق مؤثر نہیں ہوگی، حالانکہ اگر اس نے اس سے پہلے 3 طلاقیں مدعی چکا ہے تو طلاق مؤثر ہو جائے گی شرعی لحاظ سے۔ تو یہ صورتیں چونکہ قرآن و سنت کے خلاف تھیں، اس وجہ سے اس کو وفاقی شرعی عدالت نے، اسلامی نظریاتی کونسل نے، دونوں نے قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا ہے۔ اس کے بعد دفعہ 8 ہے کہ طلاق کے علاوہ بھی تنسیخ نکاح کی جو باقی صورتیں ہیں، مثلا اگر شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کیا تھا، بیوی کو کیا ہے یا کسی اور کو کیا ہے، تو اس صورت میں اگر طلاق ہو جاتی ہے یا ریزولوشن آف میرج ایکٹ 1939 کے تحت تنسیخ نکاح ہو جاتا ہے، یا نکاح کی تنسیخ کی کوئی بھی صورت ہے، اولاد کی کوئی بھی صورت ہے، تو دفعہ نمبر 8 کا منشا یہ ہے کہ اگر بیوی کو طلاق دینے کا حق تفویض کیا یا اس نے یہ حق استعمال کیا یا کسی بھی فریق نے طلاق کے علاوہ کسی اور طریقے سے فسخ نکاح کرنا چاہا، تو اس صورت میں دفعہ 7 کے جو احکام ہیں وہ مناسب رد و بدل کے مطابق جو ہیں یہاں پر بھی ان کا اطلاق ہوگا۔ تو دفعہ 7 کے بارے میں چونکہ تفصیل آ چکی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے منافی ہے، تو وہاں پر جو صورتیں قرآن و سنت کے منافی ہیں، دفعہ نمبر 8 کے اندر بھی وہ چیزیں قرآن و سنت کے منافی ہوں گی۔ دفعہ نمبر 9 یہ نان و نفقے یعنی مینٹیننس سے متعلق ہے، اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی خاتون چارہ جوئی کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو نان و نفقہ نہیں دیتا، مینٹیننس نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں وہ چیئرمین کو ایک درخواست دے سکتی ہے، اور وہ ایک ثالثی کونسل تشکیل دے گا جو اس بات کا تعین کرے گی کہ اس کو کتنے خرچے کی یا کتنے اخراجات کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں یونین کونسل جو ہے وہ باقاعدہ اس کے تحت جو آربیٹریشن کونسل ہے وہ اس کا تعین کرے گی۔ تو دفعہ نمبر 9 کے تحت عورت کو یہاں پر بھی نان و نفقہ حاصل کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ دفعہ نمبر 10 میں مہر کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ مہر نکاح کے لیے یا آئلی قوانین کے اندر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کتنا مہر ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے، اور مہر کی اقسام کیا ہیں۔ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی تفصیل نہیں ہے، صرف اتنی بات کی گئی ہے کہ عقد نکاح کے وقت اگر یہ ذکر نہ کیا گیا ہو کہ مہر مؤجل ہے یا معجل ہے، تو ایسی صورت میں سارے کا سارا جو مہر ہے اس کو معجل ہی تصور کیا جائے گا، یعنی عند طلب یہ مہر ایسا ہے کہ اس کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ تو صرف اتنی وضاحت کرتی ہے یہ، اس کے علاوہ اس سیکشن کے اندر مزید کوئی تفصیل نہیں ہے کہ اگر عقد نکاح کے وقت جو اس طرح کی کوئی تفصیل نکاح فارم کے اندر ذکر نہ کی گئی ہو، تو ایسی صورت میں تمام مہر کے بارے میں یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ مہر معجل ہی ہے، اور جس وقت بھی عورت اس کا مطالبہ کرتی ہے تو شوہر پر لازم ہوگا کہ اس کی ادائیگی کرے۔ تو یہ 10 سیکشنز تھیں جن کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے مختصر وضاحت کی ہے، چونکہ ان کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں، ایک سیکشن پر بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ایک مختصر سے لیکچر کے اندر اتنی وضاحت کافی ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا
کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو آرڈیننس نافذ ہے اس میں کون کون سے احکام قرآن و سنت کے منافی ہیں، کون کون سے قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اور جو قرآن و سنت کے منافی ہیں اس حوالے سے بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو آئینی اور دستوری ادارے ہیں ان میں جا کر اس حوالے سے کام کریں، اور اپنی ہماری جو کوشش ہے، کاوش ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کل ہمیں اس گرفت سے بچا سکتی ہے کہ اگر ہمارے ملک کے اندر قوانین قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور ہم نے اس پر کبھی آواز تک نہیں اٹھائی تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارا مواخذہ اور گرفت ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس بات کی بحیثیت مسلمان کوشش کرنی چاہیے کہ جو قوانین قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، احتجاج کریں، اور جو ملک کے اندر آئینی اور دستوری ادارے ہیں وہاں جا کر یہ کیس لڑیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ملک کے اندر نفاذ شریعت کے حوالے سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔